नाजरीन, इंटर बैंक में डॉलर 73 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 175 रुपये 30 पैसे का हो गया। मजीद जानिए, कराची से हमारे नुमाइंदे शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शराज अहमद, आगाह कीजिएगा, डॉलर की कीमत में 73 पैसे कमी हुई है, वजह क्या है? क्या स्टेबिलिटी है मार्केट में? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर गिरावट का शिकार है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तक 73 पैसे सस्ता होने के बाद 175 रुपए 30 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इस हवाले से फर्ज जैसे जब हमारी बात हुई तो उनका यह मौक़िफ़ था कि गुज़िश्ता कई रोज से डॉलर की तलब में इजाफा जो है वो देखा जा रहा था और इसी वजह से इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर इजाफे की तरफ राग़िब था और 3 रोज के दौरान डॉलर की कदर में तकरीबन 1.5 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। ताहम आज रुपए की जो डॉलर की जो तलब है उसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है और इसी वजह से आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 73 पैसे सस्ता होने के बाद 165 रुपए की सतह 175 रुपए 30 पैसे की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया शराज अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे सस्ता हो गया और डॉलर 175 रुपये 30 पैसे का हो गया है। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कराची गुलिस्तान जौहर रिफाई प्लॉट्स पर चाइना कटिंग का केस। सिंध हाई कोर्ट से मुल्ज़िमान की जमानत के खिलाफ नैब दरख्वास्त पर समाअत। नैब वकील का कहना है जमानत देने से कबल मुल्ज़िमान के खिलाफ मवाद का जायजा नहीं लिया गया। जस्टिस आयशा जावेद ने रिमार्क्स दिए। रेफरेंस में 93 गवाहान को शामिल किया गया। 2017 से अब तक चंद गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो सके, क्यों? चीफ जस्टिस ने कहा 2 साल बाद मुल्ज़िमान को जमानत हुई, कैसे मनसूख कर दें? जमानत देने से कबल मुल्ज़िमान के खिलाफ मवाद का जायजा नहीं लिया गया। वकील नैब की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का सेनेट की खाली नशिस्त के लिए निसार खोड़ो को उम्मीदवार नामजद करने पर गौर। सिंध से सेनेट की नशिस्त फैसल वाबडा की नाअहली के बाद खाली हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खाली नशिस्त के लिए ताहाल उम्मीदवार का फैसला ना कर सकी। सेनेट नशिस्त के लिए 19 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। मजीद जानेंगे, वकास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बाकर, आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक किसी उम्मीदवार का फैसला क्यों नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, सिंध से सेनेट की अमूमी नशिस्त पर हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल उम्मीदवार का फैसला नहीं हो सका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर कौन उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएगा। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो को उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अब्दुल रहूफ खान, सैयद शाकिर अली और ख्वाजा सुहेल मंसूर के नाम पर कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से निसार खोड़ो, अयूब खोसा और दीगर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन से हासिल किए गए हैं। इम्कान है कि कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट की खाली नशिस्त पर अपने उम्मीदवार का हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकास बाकर, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान की ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसल खाने आमद, कौंसल जनरल अब्रार हुसैन और दीगर अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से MP नाज शाह, मकामी काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने मुलाकात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। आइए देखते हैं ब्रेडफोर्ड से वक़ार बाबर मुगल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन मौज़म अहमद खान का ये ब्रेडफोर्ड काउंसलेट का पहला दौरा था। उनकी आमद पर लॉर्ड मेयर काउंसलर शबीर हुसैन, शैडो वजीर नाज शाह MP, यॉर्कशायर के मुख्तलिफ शहरों के काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी उनको ब्रेडफोर्ड के पहले दौरे पर खुशामदीद कहा। इस मौके पर कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान का कहना था कि बरतानिया में ब्रेडफोर्ड शहर को खुसूसी हैसियत हासिल है और इस शहर से मसला कश्मीर को उजागर करने में सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो एनरोलमेंट है ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी लेवल तक वो बहुत कम है। तो ये मेरी अगेन आप लोगों की वसातत से अपने अपने यंगस्टर्स को भी और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि वो अपने उनके एजुकेशन के हवाले से उसको इम्पोर्टेंस दें और एज ए सेड बिजनेस तो होता ही होता है, लेकिन मेरा ख्याल में एजुकेशन इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी रहनुमाओं के सवालात का जवाब देते हुए हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान का कहना था कि बरतानिया में बसने वाली ओवरसीज़ कम्युनिटी अपनी नौजवान
नौजवान नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करें ताकि वो कम्युनिटी की बेहतर खिदमत कर सकें। इस मौके पर हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील की कि वो नए पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट को कामयाब बनाएं। इससे जहां मुल्क की मईशत मजबूत होगी वहां ओवरसीज कम्युनिटी को भी बहुत फायदे होंगे। और मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि हमें इसको अब और भी मज़ीद बढ़ाना है, और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों के वसातत से अपने सारे जो ब्रेडफर्ड के जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं या ब्रिटिश और पाकिस्तानी ओरिजिन है, मैं उनको ख़ास तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो एक हुकूमत पाकिस्तान एक आप लोगों को मालूम है बहुत ही ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का और रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जो दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग उससे पूरी तरीके से मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप पाकिस्तान के लिए एक जो ऑब्वियसली जो फॉरेन एक्सचेंज है वहाँ पर पहुँचा सकेंगे, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसमें मैं समझता हूँ डॉलर या पाउंड के हवाले से जितना ज़बरदस्त उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे ख़ास तौर पे ब्रेडफर्ड के हमारे जितने भी हैं लोग उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको भी देखें, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। साबिक लॉर्ड मेयर जफर अली, साबिक यूरोपीय मेंबर पार्लियामेंट शफक मोहम्मद, साबिक लॉर्ड मेयर गजनफर खालिक, काउंसलर नुसरत मोहम्मद, साबिक मेयर डेंकास्टर माजिद अली, काउंसलर सबीहा खान, काउंसलर रिजवाना जमील, डिप्टी काउंसिल लीडर काउंसलर और दीगर ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान को ब्रेडफोर्ड काउंसलेट की शानदार खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और दीगर शख्सियात ने काउंसलेट में VIP कल्चर के खात्मे और आवाम को बेहतरीन सर्विस फराहम करने पर अमले की तारीफ की। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि खुसूसी टूर्स का एहतमाम किया जाए ताकि ब्रिटिश पाकिस्तानियों का अपने वतन से रिश्ता मजीद मजबूत हो। Pakistani consulate to meet with the Commissioner. I'm one of the councillors here in Bradford, and I really look forward to working with him closely. We'd like to welcome the High Commissioner to Bradford, and taking his important to listen to our views and concerns of our residents and constituents. It's a brilliant opportunity for us as elected members to raise our concerns. हमारे हाई कमिश्नर पाकिस्तान लंदन में जो तशरीफ लाए, मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी जिंदा दिली है कि यहाँ तशरीफ लाए और पाकिस्तान से उन्हें मिले, उनके मुतालबात सुने, और मुझे उम्मीद है कि उनके मुतालबात जो सुने उन पर अमल करेंगे। I'm so grateful that the High Commissioner has given his valuable time to come up to Bradford. We represent large population of Pakistani community here, and it's nice that from Bradford Council perspective to work in conjunction. It was a pleasure to welcome the High Commissioner, Pakistani High Commissioner to Bradford today, and to hear and to sit with us and listen to our concerns and our issues which are pertinent to the British Pakistani residents which we represent on a day-to-day basis. A really positive meeting with the High Commissioner of Pakistan in Bradford this afternoon. First of all, we welcome him to our great city, and we thank him for taking the time to come here and discuss some really important topics pertaining the Pakistani community here in Bradford and across. I am Councillor Imran Khan, Deputy Leader of Bradford Council. I'm really pleased that the Pakistan High Commissioner has come to Bradford here today to listen to the concerns of local residents. I think it's really important that people like the High Commissioner come to places like Bradford, because that connection with the community, with councillors, with businesses is really, really important. हमने ये जो issues डिस्कस किए हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी से के इश्यूज़ जो थे, हमें उम्मीद है कि हम इश्यूज़ को हल करेंगे, मिलकर काम करेंगे। इस तरह का इंटरेक्शन ज़्यादा रहे, आउटरीच वर्क ये करते रहें ताकि जो आवाम के मसाइल हैं उनको खुद सुन के जाएं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो पाकिस्तानी जो यहाँ डायस्पोरा कम्युनिटी है वो वैसे ही सफ़ीरान पाकिस्तान है, तो उनको इस तरह के इंटरेक्शन से डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो बढ़ेगा। MP नाज शाह ने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की बरतानिया में अजीम कामयाबियों के सफ़र और उनकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो न सिर्फ इनफरादी हैसियत से बरतानवी मुआशरे में पाकिस्तान की मुस्बत शनाख्त को नुमायां करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे हाई कमिश्नर आए हुए थे यहाँ, मुअज्जम अली खान हमारे हिज एक्सलेंसी यहाँ पाकिस्तान के फर्स्ट सिटीजन, और ब्रैडफोर्ड को अक्सर छोटा पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत है यहाँ। उन्होंने खूब अपने ख्यालों का इजहार किया और यहाँ मीटिंग बहुत कामयाब हुई। मैं शुक्रिया करती हूँ मुअज्जम अली खान का भी, जो हिज एक्सलेंसी है यहाँ के, जो इब्रार खान हमारे कौंसल जनरल है, जो वो हमारी अवाम के लिए वो जो काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। बर्मिंघम में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के रहनुमाओं ने
آرٹنگٹن میں ہونے والے الیکشن میں مہم کا آغاز کر دیا، جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے لیبر پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ شیڈو منسٹر ایم پی ناز شاہ تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ تفصیلات خاور راجہ کی رپورٹ میں دیکھیں۔ لیبر فرینڈز آف کشمیر نے برمنگھم کے انتخابی حلقے آرڈنگٹن سے ضمنی الیکشن کے لیے لیبر امیدوار پیلٹ ہیملٹن کی حمایت اور تائید کا اعلان کر دیا ہے۔ لیبر ایم پی جیک ڈرومی کی وفات سے خالی ہونے والی پارلیمانی نشست پر دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لیبر فرینڈز آف کشمیر نے لیبر پارٹی کے امیدوار کے انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا، جس میں لیبر ممبر آف پارلیمنٹ اور شیڈو منسٹر ناز شاہ نے خصوصی شرکت کی، جبکہ تقریب میں شریک لیبر پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان نے پلے کارڈز کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر پیلٹ ہیملٹن کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر بریڈ فورڈ سے شیڈو منسٹر ایم پی ناز شاہ، ایم پی شبانہ محمود، سیکریٹری جنرل لیبر فرینڈز آف کشمیر کاؤنسلر وسیم ظفر اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کنزرویٹو حکومت نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے پوری قوم کو مایوس کیا ہے۔ حکومت کو غریب اور متوسط طبقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آرڈنگٹن کے ضمنی الیکشن میں لیبر امیدوار کو کامیاب کروایا جائے۔ آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم آج یہاں آئے ہیں لیبر فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے۔ ہمارا آج ایکشن ڈے ہے، دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری جو کینڈیڈیٹ ہے پولٹ، اس کو ہم نے اس الیکشن میں جتانا ہے۔ واپس جا کر لیبر کی ایم پی انشاءاللہ بنے گی، اور میں یہی گزارش کروں گی کہ دیکھیں جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں اپنا ووٹ ضرور اس کو کاسٹ کریں۔ 3 تاریخ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ لیبر فرینڈز آف کشمیر، لیبر پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو ہماری آواز سنتی ہے، اور ہم نے بہت کام کرنا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ دیکھیں وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں، اس نے کہا تھا کہ چکی کی طرح پیس رہے ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کی آوازیں ہم نے پہنچانی ہے پارلیمنٹ تک۔ The cause of the Kashmiri people is something that's very close to my heart, very close to the heart of all of those who are involved in Labour Friends of Kashmir. We're an organisation within the Labour Party, and within the Labour Party we make it our job to advocate for the self-determination and the human rights of the peoples of Kashmir. Councillor Wasim Zafar, General Secretary of Labour Friends of Kashmir. Today we've got 2 outstanding parliamentarians, Shabana Mahmood, the National Campaign Coordinator, and Naz Shah, the Member of Parliament for Bradford West, embarking on us here in Birmingham, Erdington, where we've got dozens of Labour Friends of Kashmir activists who've all come together. شرکا نے مزید کہا کہ لیبر پارٹی عوامی معیار کو بلند کرنے کے لیے جامع پروگرام رکھتی ہے۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل میں سنجیدگی کے ساتھ لیبر پارٹی نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے حق خود ارادیت کی بھی حمایت کی ہے۔ انتہائی ضروری ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ تک اس کی آواز اٹھائی جائے، اور جو کشمیر میں مودی گورنمنٹ کی طرف سے کشمیری پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کی اویئرنیس جتنی کی جائے وہ انتہائی ضروری ہے۔ My name is Steve McCabe. I'm the Member of Parliament for Selly Oak in Birmingham, and I'm here helping out because Jack Dromey was obviously my friend, and Paulette Hamilton is just a brilliant Labour candidate, and we've got to get her elected. It's brilliant to be here as part of Labour Friends of Kashmir to support Paulette Hamilton, who's a fantastic candidate, and I know she's going to be a brilliant MP in Birmingham, in Erdington. She's a colleague of mine. We've been working alongside her on the council for many, many years, and I know that she'll be a brilliant voice for the residents of Erdington, and I'm hoping... I am just delighted at the support I have been given this afternoon by the Friends of Kashmir in the community, but not only that, by the Pakistani Kashmirian community that are living in Erdington. They have been phenomenal. I was really lucky to go and visit many years ago when I was a young man. I always have a real strong affection for Kashmir, and I feel very strongly for the troubles and the difficulties that people there have had to endure. And I think Action Day is a time to remember. لیبر پارٹی نے اس نشست کے لیے بھرپور مہم شروع کر رکھی ہے، جسے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ لیبر پارٹی اس سیٹ کا تحفظ کر پائے گی یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نمنتخب ممبر چودھری قاسم مجید کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں حلقہ چکسواری سے تعلق رکھنے والے ان کے ووٹرز سپورٹرز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ انہیں اوورسیز کشمیریوں کی مشکلات سے آگاہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی برطانیہ کے عہدیداران بھی بڑی تعداد میں تقریب کا حصہ بنے۔ احوال دیکھتے ہیں برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔
برمنگھم برطانیہ کا وہ شہر ہے جہاں آزاد کشمیر خصوصاً میرپور، ڈڈیال، چکسواری سے تعلق رکھنے والے کشمیری بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی مہم کا آغاز برمنگھم سے ہی ہوتا ہے، اور جب کوئی امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے سپورٹر سے ملاقات اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے برمنگھم ہی آنا ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے نو منتخب رکن چودھری قاسم مجید کی برمنگھم آمد کا مقصد بھی یہی تھا۔ حلقہ چکسواری سے تعلق رکھنے والے مشہور کاروباری شخصیت چودھری خوشنود نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں چودھری قاسم کے سپورٹرز کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جیالوں اور دیگر پارٹی عہدیداروں کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کی صدارت برطانیہ کے معروف بزنس مین میاں احمد مقبول نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نو منتخب ممبر چودھری قاسم مجید نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان پر جو اعتماد کیا ہے وہ ان کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے۔ سیاست کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ 1985 کا الیکشن یا مشکل تھا یا یہ 2021 والا الیکشن؟ 1985 کے اندر بھی یہی خاندان اکٹھے ہوئے تھے، یہی ٹولہ اکٹھا ہوا تھا۔ چودھری قاسم مجید کا کہنا تھا حلقہ نمبر 2 میرپور کے عوام کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ بلا تفریق اپنے حلقے کے عوام کے لیے کام کریں گے۔ الیکشن جیتنے کے بعد پہلی بار انگلینڈ آیا ہوں، تو آج برمنگھم کی پارٹی نے، میرے حلقے کے لوگوں نے استقبالیہ رکھا تھا۔ یہ شکریہ مہم ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سے بیٹھ کے بھی میری سپورٹ کی۔ ان کے عزیز و اقارب میرے حلقے کے اندر ہیں، ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں انہوں نے الیکشن میں میری سپورٹ کی۔ میری کنسٹیچوئنسی سب سے زیادہ انگلینڈ میں میرے کنسٹیچوئنسی کے لوگ آباد ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک شکریہ مہم تھی اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے، اور بالخصوص میں میڈیا کے لوگوں کا مشکور ہوں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری قاسم مجید کا کہنا تھا کہ وہ سلیکٹڈ نہیں بلکہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ چک ہریام پل کا مسئلہ حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے، امید ہے مارچ میں اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح متاثرین منگلا ڈیم کے اضافی کنبوں کے حوالے سے بھی ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے۔ مجھے لوگوں نے سلیکٹ نہیں الیکٹ کیا ہے۔ سلیکٹ سے ذرا ہمیں ڈر لگتا ہے، میں سلیکٹ نہیں ہو سکتا، الیکٹ کیا۔ اور میں نے آپ کو اپنی اسپیچ میں بتایا کہ بینگ اسمبلی ممبر جو میرا پہلا کوشچن تھا وہ رٹھوا ریام برج پہ تھا۔ یہ رٹھوا رام برج کا جو کام ہوا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر پاکستان تھے اس دور میں شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد جو پچھلی حکومت تھی یہ رک گیا ہے۔ ابھی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل منسٹر نے اور ہمارے پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے شیورٹی دی ہے کہ مارچ میں اس کا ٹینڈر ہوگا اور اس کے بعد اس کا کام شروع ہوگا۔ اس موقع پر تقریب کے میزبان چودھری خوشنود، آفتاب احمد، میاں احمد مقبول اور دیگر نے کہا کہ قاسم مجید کی کامیابی میں سب سے زیادہ کردار اوورسیز کشمیریوں نے ادا کیا ہے۔ قاسم مجید صاحب نوجوان قیادت لے کر سامنے MLA بنے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نوجوان قیادت پر یہ پور امید ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمیں ایسے نوجوان ساتھیوں اور MLA کی ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک، علاقے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ جناب قاسم مجید چودھری صاحب نے برمنگھم کا دورہ کیا، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور قاسم مجید کے دورہ سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کو ایک نئی تقویت ملی ہے، اور بھٹو شہید کے نظریے کو ایک پرچار ملا ہے جس کو ہم سراہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں قاسم مجید عوام کے کام کریں گے اور اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھٹو شہید کے نظریے پر قائم و دائم رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ حلقہ نمبر 2 سے چودھری مجید قاسم جو الیکٹ ہوئے ہیں یہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے، اور آئندہ آنے والے جو ہماری نئی جنریشن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب مل کر کشمیر کی آواز بنیں اور کشمیر کے لیے کچھ کریں، کہ کشمیریوں کو کشمیر کا حق چاہیے، اور یہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر آزاد ہو۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لندن میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں جاری سیاسی گرما گرمی اور تحریک عدم اعتماد کے بارے میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ پاکستانیوں کا کہنا تھا عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کر سکے۔ احتساب کا نعرہ بھی محض نعرہ ہی رہا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 3 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اعتماد اپوزیشن عمران خان گورنمنٹ کے خلاف اعتماد مان لا رہے ہیں۔ مجھے نہیں یقین آتا یہ منظور ہوگی یا اس میں کامیاب ہوگے۔ یہ اپنا ٹرن جو 5 سال کا پورا کر کے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد آنی چاہیے، اس سے حکومت کو اپنی کوتاہیوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ کامیاب کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو بھی اپوزیشن کے پارٹیاں ہیں ان کا آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے، مولانا صاحب دونوں کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں۔ عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے ان سب کو دل کے سے ایک ساتھ ہونا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ ایک ہوا سی بنی ہوئی ہے اور یہ بہت جلدی ایویپوریٹ ہو جانی ہے. عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد کام کیے ہیں اور وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اسپیشلی اگر اوورسیز کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں پہلی دفعہ ووٹنگ رائٹ ملا ہے, تو یوتھ کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور بڑا چونکہ پہلی حکومتیں بڑے عرصے سے کوئی کام نہیں کر رہی تھیں تو انہیں بڑا گراس روٹ لیول سے کام کرنا پڑا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اور دیں اس حکومت کو, سپوز کہ اگلے 5 سال بھی, تو جو کہ انہیں فاؤنڈیشن سٹارٹ کی ہیں اس کے اوپر ڈیلیوری بھی جلدی سے آنا شروع ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام کو جلد ریلیف ملے گا. جو میٹنگ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ جماعتوں کے, پیپل پارٹی, نون اور MQM, یہ پاسبل بھی ہو سکتا کیونکہ کچھ لوگ جو اوورسیز کے جو کام ہے وہ نہیں ہو رہے, کیونکہ یہ جو لوکل رپورٹ ہیں جو لوگ ہم کو اپروچ کرتے ہیں اوورسیز کے لیے, دیکھو کچھ چیزیں جو امپروومنٹ ہونے کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہو رہا, اور اس لیے جو اگر لوگ دوسرے یونائٹڈ ہوں گے تو اوبیسلی اگر نو کانفیڈنٹ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کرنا نہیں ہو سکتا, اینی تھنگ از پاسبل ان پاکستان. ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر جو شروع انہوں نے تحریک کی ہے, جو ہونے جا رہا ہے, جو میرا نہیں خیال ایز اے اوورسیز پاکستانی یہ اس وقت سوٹیبل ہے پاکستان کے لیے, اس ریجن کے لیے, اور اسپیشلی خاص کر سی پیک کے لیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کس طرح کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے مسائل ہیں, بحیثیت اوورسیز پاکستانی ہمیں نہیں چاہیے کہ, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت رائٹ موو ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ تھوڑا انتظار کرے اور دیکھیں ان کے پاس ایسی ٹیم ہے, یہ نہ ہو کہ جی ابھی تو نو کانفیڈنس اگر فرض کیجیے کامیاب ہو جاتا ہے تو آیا ان کے پاس آئندہ کے لیے کیا لایا عمل ہے. دبئی میں عالمی نمائش ایکسپو 2020 پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. دیگر بے شمار میگا ایونٹس کے ساتھ ساتھ دبئی کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہونے والی دنیا کی بڑی فوڈ ایگزیبیشن گلف فوڈ مقبولیت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے کل 17 فروری کو اختتام پذیر ہوگی. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے. دبئی ایکسپو 2020 پوری آب و تاب سے جاری ہے. وہیں دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دنیا کی سب سے بڑی فوڈ ایگزیبیشن گلف فوڈ بھی منعقد. اس فوڈ ایگزیبیشن میں دنیا بھر کی فوڈ انڈسٹری سے متعلقہ سینکڑوں کمپنیز نے اپنے اپنے سٹالز لگائے, جبکہ 13 فروری سے شروع ہونے والی اس نمائش میں اب تک لاکھوں افراد کووڈ SOPs کے ساتھ وزٹ کر چکے ہیں. گلف فوڈ فیسٹیول میں پاکستانی پویلین میں 93 پاکستانی کمپنیز نے اپنے سٹال سجائے ہیں. معروف پاکستانی برانڈ بھی وزٹرز کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. گلف فوڈ میں پاکستان پویلین کا دبئی میں پاکستان کے قونصل جنرل حسن افضل خان نے دورہ کیا. اس موقع پر کمرشل کونسلر ردیم خان, شازیہ سراج موجود بھی ان کے ہمراہ تھیں. اس موقع پر پاکستانی ایگزیبیٹر رائے جہانگیر سخی خان, سوڈان کے ابو بکر اور دیگر کا کہنا تھا کہ گلف فوڈ میں شریک اس بار پاکستانی کمپنیز بہتر اور بین الاقوامی معیار کے مطابق شریک ہیں, جس کا اچھا رسپانس مل رہا ہے. We are trader, we export and import. We export sesame seed and peanut. We import from Pakistan good rice and also sesame seed. پچھلے 8 سالوں سے آج جو یہ سال ہے کافی بزی رہا ہے اور کافی بزنس کے اپورچونیٹیز مل رہے ہیں, اور جیسا ہمارا پاکستانی پیویلین اس سال ماشاءاللہ پچھلے سالوں سے کافی بہتر ہے, اور میں چاہتا ہوں جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں وہ آکے اگلا سال اور پارٹیسپیٹ کرے تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ بزنس کے موقع ملے. ہر سال ہم یہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن اس سال مطلب پچھلے 7 سال سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو بہت زیادہ کراؤڈ ہے, اور مور دین 216 کنٹریز لوگ یہاں آئے ہیں اور 4000 سے زیادہ کمپنیز یہاں موجود ہیں. کووڈ کی وجہ سے پریکٹیکلی گلف فوڈ اس دفعہ 2 سال کے بعد ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی کمپنیز نے بہت شوق سے اور ہمت سے یہاں پہ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. پاکستان سے ہم اسپیشلی چلغوزے کا کام کرتے ہیں. پورے نارتھ ایریاز جو ہے نا, جیسے گلگت بلتستان ہے, یہ شمالی علاقہ جاتوسی سے لے کے لاتے ہیں. پاکستان بزنس کونسل کے ڈائریکٹر نفیس احمد, اعجاز احمد, مصطفیٰ الطاف اور بزنس کونسل کے سینئر رکن سید آصف زمان, عزیز علی اکبر سمیت پاکستانی بزنس کمیونٹی کی معروف شخصیات عمران بلوچ, عارف پولانی, ملک آفتاب, طارق چودھری, ضمیر بنگش اور ساجد نواز نے بھی گلف فوڈ کا وزٹ کیا اور پاکستان سے آئی کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات کی. سید مدثر خوشنود, 92 نیوز, دبئی, متحدہ عرب امارات. جرمنی میں ایک متحد طلبہ تنظیم کا قیام پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں سنگ میل کا کردار ادا کر رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جرمنی میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد فیصل, جو پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن جرمنی کے نمائندوں سے آن لائن خطاب کر رہے تھے. یہ تنظیم جرمنی میں پاکستانی طلبہ کی 32 تنظیموں کی نمائندگی کرتی ہے. آن لائن تقریب کا احوال جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا سے.
जर्मनी में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की ज़ेरे निगरानी तलबा हमारा सासा और पाकिस्तान का असल चेहरा है के उन्वान से वेबिनार हुआ, जिसमें जर्मनी में ज़ेरे तालीम तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी तलबा की तंजीमों के इत्तेहाद पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी वेबिनार से खिताब किया। पाकिस्तान सफीर ने शुरका को खुश आमदीद कहते हुए बताया कि तलबा तंजीमों का इत्तेहाद एक अरसा से वकूअ पज़ीर होने का मुंतज़िर था। सफारत खाना की जानिब से इस इकदाम का मकसद तलबा के लिए एक यकजा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था, जो तमाम पाकिस्तानी तलबा के मुख्तलिफ सवालात और ज़रूरियात का हल मुहैया करेगा। इस ऑनलाइन सेशन का इनेकाद पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन PSAB के बाकायदा और बाज़ाब्ता इफ्तिताह की गरज से किया गया। PSAB जर्मनी में मौजूद तकरीबन 32 पाकिस्तानी तलबा तंजीमों का अहाता करती है और जर्मनी में अपनी नौयत की पहली पाकिस्तानी तंजीम है। पाकिस्तानी सफीर ने तलबा पर जोर दिया कि क़याम पाकिस्तान में तलबा ने एक भरपूर कुव्वत का किरदार अदा किया। तलबा पाकिस्तान का मस्बत शख्स उजागर करने में अहम किरदार के हामिल है। म्यूनिख में जल्द खुलने वाला तौंसल खाना दर हकीकत म्यूनिख और गिरदोनवाब में बसने वाले पाकिस्तानियों खुसूसन तलबा की जरूरियात के अदराक और मसाइल के सद्देबाब के लिए काम करेगा। PSAB के सदर वलीद चौधरी ने इस इकदाम पर सफीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इत्तेहाद पाकिस्तानी तलबा को जर्मनी में तालीम और रोजगार के हसूल में मददगार साबित होगा। आखिर में सफीर ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए जोर दिया कि वो पाकिस्तान का मस्बत शख्स उजागर करने में आगाही और सरगर्मियों का हिस्सा बने। वो पाकिस्तानी तलबा की मदद और बिलखसूस उनसे मुतल्लिक बारावर काविशों को मिशन के तौर पर बुरुए कार लाते रहेंगे। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।